الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. للفقراء ان فقیروں کے لیے جو احصروا روک دیے گئے ہیں، محصور ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ان غریبوں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو نہیں استطاعت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں. ضرباً مارنا لفظی معنی ہے اور چلنا بھی ہوتا ہے، چلنا سفر کرنا. تو ان فقیروں کے لیے جو روک دیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ نہیں طاقت رکھتے چلنے کی زمین میں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے ان کو جاہل، ناواقف، جاہل ناواقف،
گمان کرتا ہے اس کو ناواقف انسان، اغنیا مالدار، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگ جو روک دیں گے اللہ کے راستے میں وہ مالدار ہیں۔ من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، تعفف پاک دامن رہنا، سوال نہ کرنا، کسی سے نہ مانگنا۔ اچھا، وہ لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں کہ بھئی میں گھر پہ ضرورت ہے، جی یہ چاہیے وہ چاہیے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ مالدار ہے۔ جی، یعنی وہ رہن سہن ان کا اس انداز کا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً وہ مالدار ہیں، لیکن ہے وہ غریب۔ حالانکہ وہ غریب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتا ہے ان کو ناواقف کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف پاک دامن رہنے کی وجہ سے، یا سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یا سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ تعرفهم بسیماہم، تم پہچان لو گے ان کو ان کی علامتوں سے، یعنی واقعتاً اگر کوئی انسان تلاش کرنا چاہے تو مل جائے گا، اور وہ پہچان لیں گے کہ واقعتاً یہ مالدار نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کی علامتوں سے۔ تعریف میں تو وہ ہوتا ہے نا، ہم تعریف کرتے ہیں یہ تعارف اپنا انٹروڈکشن کرنا، جان لیں گے، ہاں پہچاننا، جان لیں گے۔ جان لینا، جان لیں گے آپ، جی، پہچاننا اصل معنی ہے پہچاننا، پہچان لیں گے آپ ان کو ان کی علامتوں سے۔ سیما علامت۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، چمٹ کر یا لپٹ کر، پیچھے پڑ جاتے ہاں اس طرح سے وہ سوال نہیں کرتے۔ ہیں۔ اشاروں میں کہہ دیا تو کہہ دیا انہوں نے۔ ہاں کبھی تھوڑا بہت اگر اشارہ کر دیا تو کر سکتے ہیں، لیکن جیسے یہاں سوال نہ کرنا، تعفف کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، سوال نہیں کرتے ہیں، یا کبھی بہت ہی مجبور ہو گئے تو تھوڑا بہت اشارہ کنایا کر دیا۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ نہیں سوال کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر یا چمٹ کر، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو محصور ہیں اللہ کے راستے میں، وہ جو زمین میں چلنے کی، سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ کاروبار کر کے یا کام کر کے کوئی اس طرح وہ نہیں کر سکتے کسی مشغولیت کی بنا پر، گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف کہ وہ مالدار ہیں، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر ناواقف انسان، ان کو لگتا ہے کہ وہ مالدار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، جب ساتھ میں رہتے ہیں تبھی تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ رہتے بھی ہیں پاس میں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کی علامتوں سے۔ لا يسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ کر چمٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ کہ غریب ہیں وہ، اور احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں، اللہ کے کاموں ہی میں وہ رکے ہوئے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کا راستہ جو جہاد کا ہے، احصروا فی سبیل اللہ، لیکن آگے ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو ضربن کا ایک معنی تو یہی سفر کرنا، چلنا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مراد ہوں جو مجاہد ہیں، وہ بھی مراد ہوں، یا یہ کہ وہ مجاہد نہ ہوں بلکہ دین کے دوسرے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کیونکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں طاقت رکھتے ہیں چلنے کی، زمین میں چلنے کی انہیں طاقت نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کہیں دور دراز جاتے نہیں ہیں، بظاہر مطلب یہ نکلتا ہے، تو یعنی رہتے بھی ہیں آبادی میں۔ اور آگے سے بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں ان کو ناواقف لوگ مالدار، تو اس کا مطلب یہ کہ کیونکہ مجاہد تو سفر میں رہتے ہیں،
دور دراز میں رہتے ہیں عام طور پر، لیکن گھر بھی آتے ہیں، تو وہ بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ دینی کاموں میں مصروف ہیں، جو اللہ کے کاموں میں ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، ایک تو یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے، لیکن وہ دین کے کاموں میں مصروف نہیں ہوتے ہیں، تو یہاں پر احصروا فی سبیل اللہ سے یعنی یہ بات بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کی علامتوں سے، یعنی اگر اچھی طرح سے چھان بین کریں گے، تلاش کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے چمٹ کر یا لپٹ کر۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ کہ یہ لوگ ہیں کون، تو صحیح طور پر کیونکہ بالکل صراحتاً تو کہانی کہ کسی کے بارے میں آپ متعین لے لیں، تو جو بھی لوگ ہیں، جو بھی لوگ اس طرح سے دینی کاموں میں مصروف ہیں اور لگتا ہے کہ واقعتاً وہ مالدار بھی نہیں، غریب بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی خیر خواہی نہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، باللیل والنہار رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ، سرا پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، دونوں صورت میں علانیہ یہ لفظ بولتے بھی ہیں۔ فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو للفقراء الذین احصروا، احصروا اس کا پہلا احصرا، احصرا، احصروا، احصرتا، احصرتما، احصرتم، احصرتو، احصرنا، یہ پیسیو وائس ہے، ماضی مجہول، پاسٹ پیسیو وائس۔ لا یستطیعون، یستطیعون، یستطیع، یستطیعان، یستطیعون، تستطیع، تستطیعان، تستطیعون، استطیع، نستطیع۔ یحسب، گمان کرنا، خیال کرنا، یحسب، یحسب، یحسبان، یحسبون، تحسب، تحسبان، تحسبون، احسب، نحسب۔ اغن، اغنیا مالدار، تعفف پاک دامن، یعنی یہ سوال نہ کرنا، سوال سے بچنا۔ تعریف، یعرف، یعرفان، یعرفون، تعرف، تعرفان، تعرفان، تعرفون، اعرف، نعرف۔ سیما علامت بھی الگ ہے اور سیما علامت۔ لا یسألون، یسأل، یسألان، یسألون، تسأل، تسألان، تسألون، اسأل، نسأل۔ الحافن، چمٹ کر یا لپٹ کر۔ اور جو تم خرچ کرو من خیر، خیر کا معنی اچھی چیز، مراد یہاں مال، جو بھی مال تم خرچ کرو۔ فإن اللہ بہ علیم۔ تنفق، ينفق، ينفقان،
ينفقون تنفق تنفقان انفق ہاں تنفقون انفق ننفق الذين یہ بھی وہی ہے اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنان يحزنون تحزن تحزنان تحزنون احزن نحزن الذي للفقراء الذين احصروا روک دیے گئے روک دیے گئے ویسے عام طور پر جو مدرسین مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو یہ لوگ خاص طور پر اس میں شامل ہو سکتے ہیں سیلری ان کی کم ہوتی ہے ان کی سیلری بھی کم ہوتی وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے اور ان کو کتابوں کی کافی ضرورت پڑتی ہے اور وہ یعنی کتاب خریدنے تک ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یعنی اکثر یہ ہے کپڑے اچھے ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہاں بس کپڑے وغیرہ پہن لیتے ہیں وہ جیسے اس بار جو ہے بلال صاحب نے بتایا میں اس کی جو وچار بنا رہی تھی کوئی پاس میں جو جاتی ہیں کیا نام ان کا کیا نہیں یاد پھر انہوں نے کہا بھی نام چاہیے تمہارا کہتے جی وہ کوئی صاحب دے رہے نام پتا نہیں بنا لیے ہوا ہے جتنی بھی امام صاحب ہیں مسجدوں کے آس پاس کی سب کے کپڑے سی اچھا کہتے نام نہیں بتانا گیا سب کے کپڑے سی لیکن امام وغیرہ کے تھوڑی بھی ہو سکتے ہیں اور جو مدرسے میں عام طور پر رہتے ہیں ان کو وہ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے کوئی دقت نہیں ان کے مدرسے کے تحت اگر کوئی بھی دیتے بھی ہیں عام طور پر تو وہ بس جا کے مدرسے میں محتمم وغیرہ کو دے دیتے ہیں بس اتنا کرتے ہیں مدرس سے ملاقات تک نہیں ہو پاتی کسی جو خاص طور پر تعلیم دیتے ہیں ان سے نہیں ہوتی مین سے بات مین کے پاس ہے اب یہ اہم کتابیں جو ہیں مثلا بخاری ہے اس کی شرح کم از کم 10,000 سے کم کی تو ہے نہیں صرف ایک شرح جی ایک شرح فتح الباری اور فتح الباری ہے عمدۃ القاری ہے عربی کی بڑی بڑی شرح اور کئی ہاں عربی میں صرف بخاری کی شرح جو اہم کتاب ہے وہ ہے اس کا جو گائیڈ گویا کہ بخاری کی ضرب تو وہ کم سے کم یعنی 30-40 ہزار روپے یعنی وہ تب اہم کتابیں مل سکتی ہیں اس کی لائبریری آپ ایک کتاب ان کتابوں کے نام اس پلاٹ میں لائبریری میں تو خیر ہوتا ہے ہم وہ اس جگہ لیکن ایک لائبریری میں ہر وقت جانا بڑا مشکل کم سے کم ایک آدھ کتاب تو رہنی چاہیے کسی بھی بڑی کتاب ہاں مسجدوں میں ایک وہاں نو مسجد ہے وہاں پر انہوں نے لائبریری رکھی لیکن وہی آئی ڈی سی کے پاس جو مسجد ہے لیکن وہ پہلے جو صدر تھے تو اس کا عبادت رکھتے تھے کسی کو اب دوسرے آئے ہیں تو کسی کو رکھتے بھی نہیں کسی کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں رکھنے کے لیے تو وہی ہے اور پھر یہ کہ ایسی جگہ میں عام طور پر وہی مسجد ہی کے لوگ جا سکتے ہیں پڑھانے والے عام طور پر وہاں جا نہیں پاتے کسی مدرسے میں لائبریری رہتی ہے تو وہاں فائدہ اٹھا لیتے ہیں ہر جگہ وہ بھی سہولت نہیں ہے تعریف اسی وجہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا یہ کہ زاہدوں کو نہ دو زاہد کا مطلب جو بزرگ عبادت میں خوب مشغول ہے بہت متقی پرہیزگار عبادت کر رہے ہیں ان کو نہ دو کیونکہ اگر ان کو دیں گے تو پھر وہ عیاشی مبتلا ہو جائیں گے اور جو مدرس ہیں ان کو دو کہ وہ کتابیں تعفف کو مانا سوال نہ کرنا یا سوال سے بچنا
सवाल से बचना। सीमा अलामत, अब वो मैंने मोबाइल में से डाल दिया, वो सब है, लेकिन वो बुखारी मैंने उसको डाउनलोड करने में भी, वो इस मोबाइल में भी चलना मुश्किल है बड़ी बड़ी किताबों का। तो फिर भी इंटरनेट वगैरह से कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी अलग से किताब हो तो उसकी बात ही अलग है जी। उसमें बिल्कुल पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ यही बात है वहाँ पर। इसके लिए यानी इसमें मुताला करने के बाद फिर दोबारा देखना पड़ेगा आपको सही किताब। तारीफ़